الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ ترجمہ، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں اور ان پر سے بوجھ اور طوق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کون سے وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی خاص رحمت میں شامل فرمائے گا، اور کوئی کسی قوم میں ہونے کی وجہ سے نجات کا مستحق نہیں ہو جاتا۔ بنی اسرائیل میں سے بھی جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام پر چلیں گے وہی پرہیزگار ہوں گے۔ اور آج کی آیت میں بیان ہوا کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ نبی امی ہیں ان کی پیروی کریں گے وہی کامیاب ہیں۔ اور یہاں پر امی یا تو بمعنی والدہ کی طرف منسوب ہے، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساری عمر کسی مخلوق کے سامنے زانو تلمذ طے نہیں کیا۔ اس پر کمال یہ ہے کہ جن علوم معارف اور حقائق و اسرار کا آپ نے اضافہ فرمایا، کسی مخلوق کا حوصلہ نہیں کہ اس کا عشر عشیر بھی پیش کر سکے۔ بس نبی و امی کا لقب اس حیثیت سے آپ کے لیے مایہ صد افتخار ہے، لیکن امی کی نسبت ام القریٰ کی طرف بھی ہو سکتی ہے جو کہ مکہ معظمہ کا لقب ہے، جو آپ کا شہر ہے جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ کے صفات اور کمالات کا ذکر پچھلی جو آسمانی کتابیں تھیں جیسے تورات اور انجیل، ان کے اندر یہ ذکر بہت تفصیلاً موجود تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہود اور نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود اور نصارہ کے اوپر بہت ساری آسانیاں فرمائی، ان کی شریعت میں جو مشکلیں تھیں ان کو جو ہے دور فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کو نیک کاموں کا حکم دیا اور برے کاموں سے روکا۔ اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کی اور ان کی مدد کی اور جو نور آپ کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن و حدیث اس کی پیروی کی، وہی فلاح پانے والے اور وہی کامیاب لوگ ہوں گے۔ کسی کے بنی اسرائیل سے تعلق کی بنا پر نجات جو ہے نہیں اس کو ملے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔